وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ آخر میں تھا۔ تین مقامات جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس میں تزکیہ پہلے آ گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلی ترتیب غلط ہے، یہ دونوں انبیاء کی ہے، ابراہیم اور اسماعیل کی ہے، بات غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو امپروومنٹ ضرور ہے، اس میں کسی نہ کسی پہلو سے بہتری ہو سکتی ہے، اور وہ دو اعتبارات سے۔ نبوی تعلیم و تربیت کا بلند ترین مقام تعلیم حکمت، اور جبکہ ابھی انسان اپنے بچپنے کے دور سے گزر رہا تھا فکری اور ذہنی اعتبار سے، تو حکمت کا تو وہ اہل تھا ہی نہیں ابھی۔ وہاں بلند ترین شے تزکیہ، پاک کر دینا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں بدقسمتی خانقاہی نظام میں یہی چیز بن گئی، تزکیہ تزکیہ تزکیہ، مانجے جاؤ رگڑے جاؤ، پھر ان کو بھی لگا دو مانجو اور رگڑو۔ وہ جن کو مانج رہے رگڑ رہے ہیں انہیں کسی انقلابی عمل میں نہیں شریک کر رہے، حضور نے بھی مانجا ہے، رگڑا ہے، پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، لیکن پھر لگا کر بنا کر اسے باطل کے ساتھ ٹکرا دیا ہے، یہ ہے کام۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے تعلیم و تربیت کا نقطہ عروج تعلیم حکمت ہے، اس کی وجہ بڑی اہم آ جائے گی بعد میں، جبکہ ہمارے خانقاہی نظام کے اندر تزکیہ ہے، اور اس وقت بھی جبکہ عہد طفولیت میں انسان تھا تو تزکیہ ہی تھا۔ اور دوسری اہم بات بہت ہی اہم ہے، یہ تعلیم الکتاب میں نے کہا تھا، اس سے مراد ہے قانون، شریعت کی تعلیم اور تنفیذ، اس سے پہلے تزکیہ لازم ہو جانا چاہیے۔ اگر تزکیہ نہیں ہوا ہے، یعنی آپ کے ارادے امنگیں نیتیں خالص نہیں ہیں، تو جو علم آپ کو حاصل ہوگا وہ غلط رخ پر آپ جائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، دکانداری کریں گے آپ علم کی دکانداری کر سکتے ہیں، آپ روحانیت کی دکانداری کر سکتے ہیں۔ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ اگر علم کو دل پر ڈالو گے تو یہ تمہارا یار ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، اور تن پر ڈال دو گے تو یہ تمہارا سانپ ہے، ڈسے گا تمہیں۔ یہ علماء سو کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تزکیہ ہوا نہیں، اور علم کا جو ہے بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا، تو کیا کریں گے؟ اگر نیتوں میں فتور ہے تو فتویٰ فروشی بھی تو ہوگی نا، پھر دینی دکانداری بھی تو ہوگی پھر۔ اور یہ بات اتنی یقینی ہے، ذرا سوچئے کہ تبع تابعین جو تیسری نسل ہے، حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس خیر القرون کے تیسرے حصے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے۔ ان کے دور کا حال یہ ہے، ذرا ان کے شعر کو سنیے، وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها، دین میں جتنا فساد اور فتنہ اٹھا ہے وہ یا بادشاہوں نے اٹھایا، یا علماء سو نے اٹھایا، یا جو دکاندار صوفی ہوتے ہیں انہوں نے اٹھایا۔ اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ یہ دور تبع تابعین کا دور ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری۔ یہ تین، وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء، علماء سو ورہبانها، اسی طریقے سے راہب جو دنیا دار راہب ہے۔ اب آئیے، یہ جو چار الفاظ ان پر جو گفتگو ہوئی تھی پچھلی مرتبہ، تھوڑا سا اس میں مجھے اضافہ کرنا ہے۔ تلاوت آیات کا میں نے ایک مقصد بیان کیا، دوسرا اور اہم تر مقصد رہ گیا، وہ جو مجھے اب خلا پر کرنا ہے۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ قرآن ایک میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ لوہے کا برادہ اور لکڑی کے برادے کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے کیا کرے؟ تو وہ تجربہ سامنے رکھیے۔
جس شخص کے اندر روح ابھی مری نہ ہو، جس کے دل پر حجابات اتنے مضبوط نہ ہو گئے ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ایمان کی روشنی داخل ہی نہ ہو سکے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ جس کی بھی روح ابھی زندہ ہے، چاہے کمزور ہے، ضعیف ہے، نحیف ہے، ڈورمنٹ ہے، لیکن قرآن اس کو کھینچ لیتا ہے، جیسے میگنیٹ مقناطیس لوہے کو کھینچ لے گا۔ تو در حقیقت چونکہ یہ دونوں ایک جگہ سے آئے ہیں، روح انسانی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے، وہ زمین کی شے نہیں ہے، تو اس خاکدان سے نہیں، یہ خاکی شے نہیں، خاکی ہمارا حیوانی وجود ہے۔ اور قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے، خرج من ایل، لہذا یہ کہیں گے ہم گرائی ہیں، از کجا میاں جی آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو دل کے اندر روح اگر ہے، اگر زندہ ہے، اٹ ڈانسز ٹو دی ٹیون آف قرآن، اور وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یہی قرآن اب ان کے اندر ایمان پیدا کرے گا، یقین والا۔ اس کے لیے اہم لفظ کیا؟ آیت۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی۔ نشانی کیا مطلب اس کا؟ سادہ سی مثال بہت دفعہ دی میں نے۔ آپ کے دوست نے کبھی آپ کو بہت قیمتی پین دیا تھا، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا، اسے خراب نہیں کیا، بہت سنبھال کر کہیں ٹرنک کے اندر رکھ دیا۔ سال ہر سال بیت گئے، نہ دوست یاد آیا، نہ اب قلم یاد آیا، کبھی خیال ہی نہیں، نہ کبھی ملاقات۔ اچانک آپ نے ٹرنک کھولا اور وہ قلم نظر آ گیا، دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ کیا اس میں کسی انٹلیکچوئل ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ کیا جد و جہد؟ یہ خود بخود، اسی کا نام تذکر ہے، یاد کر لینا، چیتا کرنا۔ چیتا کرنا یہ ہمارے شاہ عبد القادر نے غالباً ترجمے یہ کیے ہیں، کیونکہ وہ آج سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 100 سال پرانی جو ہے اردو تھی، اس میں ہندی کے الفاظ کافی ہے۔ چیتا، اس روز چیتے گا انسان۔ تو یہ چیتنا جو ہے، اسی لیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ذکرا، تذکر، تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اب یہ آیات جو ہیں در حقیقت 3 ہیں اسموع قرآن۔ آیات آفاقی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استقرائی منطق، انڈکٹیو لاجک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ کہیں فرمایا فی انفسکم وفی انفسکم افلا تبصرون، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ابھی سائنس کا علم تو بہت کم تھا لوگوں کے پاس۔ قرآن فرما رہا ہے یہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، اور ہماری آیات تمہیں نظر آئیں گی، پتہ چلے گا تمہیں گیلیکسیز کس کو کہتے ہیں اور کتنی گیلیکسیز ہیں، تمہیں معلوم ہوگا۔ ابھی کیا پتا تمہیں؟ وہ سمجھتے ہو کہ شاید 1-2 میل کے اوپر آسمان ہے، کوئی چھت ہے، اللہ نہ خیر صلاح، اور کیا سمجھیں گے وہ؟ یہ آیات الہیہ، اور پھر وہ آیات جو انفس میں ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے جینز اور جینیٹکس اور جو ایمبریولوجی، علم الجنین، وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اور کیتھل مور جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ایمبریولوجسٹ ہے، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف ایمبریولوجی ہے ٹورنٹو یونیورسٹی کا، کینیڈا کا، اس نے کتاب لکھی۔ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن آج سے 1400 برس پہلے ایمبریولوجی میں ڈیولپمنٹ کی سٹیجز اتنی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے۔
آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنی، یہ تینوں مل کر آیات قرآنیہ کا اس میں کام کیا ہے؟ کیٹلیٹک ایجنٹ. آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، دو سالٹس ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے، کوئی تیسری چیز آ کر انٹریکشن شروع کرا دے گی. ایکشن وہی میں ہوگا، وہ برقرار رہے گا جو تو وہ یوز نہیں ہوگا، وہ کیٹلیٹک ایجنٹ کہلاتا ہے. قرآن کی آیات کیٹلیٹک ایجنٹس ہیں جو اپنے ساتھ آیات آفاقی، آیات انفسی کو لے کر اور انسان کے دل میں جو سویا ہوا ایمان ہے اس سے ابھار کر انسان کے شعور کی سطح پر لے آتا. یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. اور قرآن مجید میں سورہ نور میں جو فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، دو نور ہیں، ایک نور فطرت ہے دل میں اور ایک نور قرآن ہے. نور علی نور، نور فطرت نور قرآن مل کر نور ایمان بنتے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے، پہلا عمل ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. باغبان کا جو فعل ہوتا ہے، جو اس نے پودے لگائے ہیں پھلدار پھولدار، تو ان کے آس پاس جھاڑ جھکاڑ کو کھرپا لے کر کاٹ کے پھینک دیتا ہے. کیوں؟ وہ خامخواہ جو زمین کی اندر جو قوت ہے، نمو کی غذا ہے، وہ بھی لے رہے. کائے کے لیے؟ وہ میرے پودے کو ملنا چاہیے سب کچھ. فضا میں سے آکسیجن وہ بھی لے رہے، وہ تو سارے میرے پودوں کو ملنے چاہیے. اس کا نام تزکیہ ہے. اس درخت یا پودے کے پروان چڑھنے میں جو شے رکاوٹ بن رہی ہے اسے ہٹا دو. تزکیہ اس کے معنی پاک کر دینا. یہ پاک کر دینا جو ہے اس کی میں تفصیل سے آپ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جب قرآن اندر جاتا ہے انسان کے، اس کے اندر پوری شخصیت تبدیل ہوتی ہے. سب سے پہلا اس کا فکر بدلتا، تطہیر فکر. جو خیالات، نظریات، تصورات، عقائد، توہمات جو یہاں تھے ان کو صاف کرتا ہوا نیچے جائے گا. پھر تصفیہ قلب کرے گا، تجلیہ روح کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا. چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اب میں کیا کروں؟ مجھے علامہ اقبال نے جس انداز میں قرآن کی عظمت بیان کی مجھے تو کہیں اور نظر نہیں آئی. گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے. فاش گویم آنچو در دل مزمن است، این کتاب نیست چیزیں دیگر است. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود. دماغ میں اترے گا، اس کو صاف کرے گا گندگیوں سے، غلط نظریات، غلط عقائد. یہ ڈارونزم، یہ فلاں، یہ فرائیڈزم، یہ مارکسزم، یہ ایڈلرزم، یہ میکٹوگرزم، یہ سب کے سب مٹیریلزم، یہ سارے ان کو صاف کرتا ہوا دل کا صاف کرے گا، روح کو جلا دے گا، روشنی بڑھائے گا، نفس کا تزکیہ کرے گا. یہ ہے یزکیہم بذریعہ قرآن. اب اس میں یہ بھی ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ شفا ہے تمہارے سینے کے امراض کے لیے. ہمارے خانقاہی نظام نے